بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت طلحہ بن عبیداللہ آپ کا نامی بھی اسرہ مبشرہ کی فہرست گرامی میں ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر خاندان قریش میں آپ کے پیدائش ہوئی۔ ماں باپ نے طلحہ نام رکھا، مگر دربار نبوت سے ان کو فواج و جواد و خیر کے معز القاب عطا ہوئے۔ یہ جماعت صحابہ میں سے پہلے ایمان لانے والوں کی لائن میں ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ تجارت کے لیے بصرہ گئے تھے تو وہاں کے ایک عیسائی پادری نے ان سے دریافت کیا کہ مکہ میں احمد نبی پیدا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، کون احمد، کون نبی؟ پادری نے احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کا نام لے کر کہا، وہ نبی آخر الزماں ہیں اور ان کی نبوت کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ ان کے پہچان کا نشان یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور کھجوروں والے شہر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ چونکہ اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس لیے حضرت طلحہ نے پادری کو نبی آخر الزماں خاتم النبی کے بارے میں کوئی جواب نہ دے سکے۔ لیکن بصرہ سے مکہ معظمہ آنے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا ہے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف و اسلام ہوئے۔ کفار مکہ نے ان کو بے حد ستایا اور رسی میں باندھ کر ان کو مارتے رہے، مگر یہ پہاڑ کی طرح دین اسلام پر جمے رہے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور جنگ بدر کے سوا تمام اسلامی جنگوں میں کفار سے لڑتے رہے۔ جنگ بدر میں ان کی غیر حاضری کا یہ سبب ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت سعید بن زید کو ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں بھیج دیا تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے کنارے کے راستے سے مکہ مکرمہ چلا گیا۔ یہ دونوں حضرات جب لوٹ کر میدان بدر پہنچے تو تب تک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ جنگ احد میں انہوں نے بڑی ہی جاں بازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچانے کے چونکہ یہ تلوار اور نیزوں کی بوچھار کو اپنے ہاتھوں پر روکتے رہے، اس لیے آپ کی انگلی کٹ گئی اور ہاتھ بالکل بیکار ہو گیا۔ ان کے بدن پر تیر و تلوار اور نیزوں کے لگ بھگ 75 زخم لگے تھے۔ ان کے فضائل و مناقب میں چند حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ جنگ احد کے دن جب جنگ رک جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھنے لگے تو لوہے کی زرہ کی بوجھ کی وجہ سے چٹان پر چڑھنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت طلحہ بن بیٹھ گئے اور ان کے بدن کے اوپر سے گزر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھ گئے اور پھر آپ نے خوش ہو کر فرمایا، یعنی طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زمین پر چلتا پھرتا شہید طلحہ ہے۔ مشکات سنکھیا 566، کنز العمال جلد 12 سنکھیا 275، مطبوعہ حیدرآباد۔ ایک قبر سے دوسری قبر میں واقعہ۔ شہادت کے بعد آپ کو بصرہ کے قریب دفن کر دیا گیا، مگر جس مکان پر آپ کی قبر شریف بنی وہ گڑھے میں تھا، اس لیے قبر مبارک پر کبھی کبھی پانی بھی ڈوب جاتی تھی۔ آپ نے اس شخص کو بار بار خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا، چنانچہ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے 10,000 درہم میں ایک صحابی کا مکان خرید کر اس میں قبر کھودی اور حضرت طلحہ کی مقدس لاش کو پرانی قبر سے نکال کر اس قبر میں دفن کر دیا۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد بھی آپ کا مقدس جسم سلامت اور بالکل تر و تازہ تھا۔ کتاب اسرہ مبشرہ میں سنکھیا 275 میں تبرشہ غور فرمائیے گا کہ کچی عمر جو پانی میں ڈوبی رہتی تھی، ایک مدت گزر جانے کے باوجود ایک ولی اور شہید کی لاش خراب نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! جو حضرات انبیاء خاص کر حضور سید الانبیاء کے مقدس جسم کو قبر کی مٹی بھلا کس طرح خراب کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مشکات 1:1، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے، یعنی زمین ان کو کبھی کھا نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر! محترم عزیز دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
سبيل مريح تنهدى يا صاحبي